کہتے رہتے گئے دعا کے واسطے بندے تیرے، کہتے رہتے گئے دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی رحمت، شفیع امت، مالک کوثر و جنت، سراپا جود و رحمت، تاج دار انبیاء، شہنشاہ دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حیثما کنتم فصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو درود پاک کی برکتیں بہت زیادہ ہیں۔ یہ درود پاک بلاؤں کو مٹاتا ہے، پریشانیوں کو دفع کرتا ہے، مشکلات کو دور کرتا ہے، غموں کو دور کرتا ہے، خوشیاں عطا فرماتا ہے، رزق میں برکت کا سبب ہے، پریشانیوں کے دور ہونے کا سبب ہے، بہت کچھ ہے ایک درود پاک میں۔ اگر ہم درود پاک کی کثرت کرنے کا اپنا سلسلہ کریں گے، میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ الرحمن ضرور مشکلات بھی دور ہوں گی، پریشانیاں دور ہوں گی۔ آئیے ہم درود پاک کو مل کر پڑھ لیتے ہیں اور برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، آپ کا اپنا پروگرام روحانی علاج اور استخارہ ایک بار پھر سے لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ کریم آپ کے تمام دکھ درد دور فرمائے۔ اللہ کریم پریشانیاں، تکلیفیں، ٹینشنیں، دکھ درد اور جس طرح کی بھی جو بھی جسے کہیں کہ چھوٹی یا بڑی پریشانیاں ہیں، اللہ پاک اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے دور فرمائے۔ انشاءاللہ الرحمن آج بھی آپ کی کالز کو ہم پروگرام میں شامل کریں گے، آپ کی طرف سے آنے والے میسیجز کو لیں گے۔ آج بھی ہمارے ساتھ الحمدللہ شعبہ روحانی علاج کے دو ذمہ داران ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں۔ میرے سیدھے ہاتھ کی جانب ہیں ارشاد مدنی صاحب۔ ارشاد بھائی کو خوش آمدید کہوں گا۔ انشاءاللہ ارشاد بھائی سے ہم وظیفے بھی لیں گے اور استخارہ بھی انشاءاللہ ان سے کروائیں گے۔ اور دوسری جانب ہمارے بڑے پیارے شعیب بھائی بھی ماشاءاللہ تشریف فرما ہے۔ شعیب بھائی سے بھی ہم جو ہے وہ آپ کی طرف سے آنے والے مسائل کا حل معلوم کریں گے۔ کچھ روحانی علاج اگر آپ طلب کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی ہم بتانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، دین و دنیا کی اللہ پاک ڈھیروں بھلائیاں، برکتیں آپ کو بھی، مجھے بھی، ہم سب کو نصیب فرمائے۔ بلا تاخیر ہم بڑھنا چاہیں گے آپ کی کالز کی جانب جو آپ نے ہمیں کالز کی ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ناظرین ہم سے کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ جی ذرا چلائیے گا۔ بیٹا پیدا ہو ایسا کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ ٹھیک ہے، اللہ پاک آسانی فرمائے، اور جن کو بھی اولاد نرینہ یعنی بیٹے کی خواہش ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عافیت کے ساتھ، خیریت کے ساتھ نصیب فرمائے۔ عرض کرتے ہیں انشاءاللہ، تب تک مزید ایک کال دیجیے گا ذرا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جی ہم پر جنات کا اسرا رہتا ہے، اس کا وظیفہ بتا دیجیے، جزاکم۔ آمین آمین۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، اور یہ جنات کے اثرات جو ہے اس سے آپ کی، آپ کے گھر والوں کی، ہماری اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آپ کو بھی عرض کرتے ہیں کیا روحانی علاج ہے، آپ کیا کر سکتے ہیں اس سے بچاؤ کے لیے۔ نیکسٹ کال ذرا دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عابد ہے۔ میرا ایف جی این چینل سے سوال ہے کہ میرے گھر میں بہت زیادہ ناچاکی رہتی ہے، تو اس کے لیے کوئی روحانی علاج بتائیے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، اللہ پاک سب کا بھلا فرمائے، سب کی خیر فرمائے۔ جنہوں نے بھی کالز کی ہے انشاءاللہ ہم تمام کے مسائل کو باری باری یہاں پر ڈسکس کریں گے، اور آپ کے جو پریشانیاں ہیں، جو تکلیفیں ہیں، اس کے روحانی علاج معلوم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے شعیب بھائی، ایک بھائی نے کہا تھا کہ بیٹا پیدا ہو، لڑکا اولاد نرینہ چاہتے ہیں، تو اس کے لیے کیا روحانی علاج ارشاد فرمائیں گے آپ؟ جی، اس کے لیے بہت ہی پیارا اور بہترین عمل ہے، یہ میاں بیوی دونوں کرنا ہے۔ کرنا یہ ہے کہ نمازوں کی پابندی کرے، اور روزانہ آپ نے 101 مرتبہ دونوں جن نے مل کر کے سورۃ الکوثر
یہ پڑھنا ہے اول آخر درود پاک کے ساتھ میں پڑھنا ہے. جب بھی آپ صورت شروع کریں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ میں پڑھنا ہے. انشاءاللہ عز و جل اس عمل کی برکت سے اللہ نے چاہا تو آپ کو بہت جلد اولاد نصیب ہوگی, بیٹے کی ولادت ہوگی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ پاک آسانی فرمائے, اللہ تبارک و تعالی عافیت کے ساتھ خیریت کے ساتھ اولاد نرینہ عطا فرمائے. آمین. دوسری کال ایک بھائی نے کی تھی, وہ یہ تھا کہ گھر میں جنات کے یعنی ان کے اوپر جنات کے کچھ معاملات ہیں, اثرات, اس طرح کی چیزیں بتائی تھی. تو جنات کے کسی کے اوپر ہوں معاملات تو اس سے بچاؤ کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ جی اس کے لیے یہ ہے کہ اب انہوں نے فرمایا کہ مجھ پر ہی یعنی کہ انہی پر جنات کے ایسے معاملات, اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے, خیر کا معاملہ رکھے, آسانی پیدا کرے. آپ نے کرنا یہ ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کثرت کے ساتھ میں جتنا ہو سکے آپ اتنا اس کا ورد کریں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس ورد کی برکت سے جو جنات کے معاملات ہیں وہ دور ہو جائے گے. پڑھنا یہ ہے آپ نے یا اللہ یا حی یا قیوم, یا اللہ یا حی یا قیوم, یا اللہ یا حی یا قیوم, اس کا ورد کرتے رہے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتیں نصیب ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ جب بھی آپ رات میں سونے لگے تو آپ نے سونے سے قبل بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو مکمل آپ نے اول آخر ایک بار درود پاک پڑھ کے 21 مرتبہ 21 ٹائمز آپ نے یہ پڑھنا ہے. پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کر لیں اور آرام کریں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی برکت سے بھی شریر جناتوں سے آپ کی حفاظت ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ. چلیں جناب, آپ کو عمل بھی بتا دیا گیا ہے تو اس کے مطابق عمل کرنا ہے. اور ساتھ ہی یہ جو جنات کے معاملات ہیں اس میں بہت ساری چیزیں علماء نے بیان کی ہے کہ ناپاکی وغیرہ گھر میں ہوتی ہے. یہ ناپاک جو لوگ رہتے ہیں نا, دیکھیں میں یہ نہیں عرض کر رہا ہوں کہ آپ کا ایسا معاملہ ہو, ایک جنرل بات کر رہا ہوں. بعض اوقات ہم سب چیزوں کا خیال کرتے ہیں پھر بھی اس طرح کے اثرات ہو جاتے ہیں, لیکن جو وجوہات بیان کی ہے کہ جن کی وجہ سے جو شریر جنات ہمارے پیچھے لگ جاتے ہیں, ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ ناپاک بندہ جو رہتا ہے نا تو اس طرح کی چیزیں اس کے ساتھ بھی ہو رہی ہوتی ہیں, گناہوں کے اندر ملوث ہے, اور اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں بعض اوقات اس طرح کے معاملات بندہ کر رہا ہوتا ہے, تو اس وجہ سے بھی جو ہے شریر جنات کے معاملات ان کے اثرات کا سلسلہ بہرحال رہتا ہے. تو یہ اپنی حفاظت کریں, استغفار کرتے رہا کریں, دعائیں کرتے رہیں. اور جو حصار ہوتا ہے علماء نے بیان کیا ہے, ہمارے تعویذات عطاریہ والے بیان کرتے ہیں کہ آپ روزانہ جو ہے نا حصار بھی کر لیا کریں. سونے کے ٹائم پہ بھی اس کا حصار وغیرہ ہوتا ہے نا, آیت الکرسی وغیرہ کچھ پڑھتے ہیں. جی ایک عمل ہے کہ حصار کرنے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے علماء سے ہم نے سنا ہے, جو آپ نے کرنا یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو دعا کے انداز میں اٹھا لیں. اٹھانے کے بعد میں آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھے, بسم اللہ شریف کے ساتھ میں ایک مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھنا ہے. پھر آپ نے بسم اللہ شریف کے ساتھ میں ایک مرتبہ سورہ فلق پڑھنا ہے. پھر بسم اللہ شریف کے ساتھ میں ایک مرتبہ سورۃ الناس پڑھنا ہے. یہ مکمل 3 مرتبہ آپ نے پڑھ لیے. اب درود پاک پڑھ کے آپ اپنے جو ہاتھوں کو اٹھائے تھے اسی انداز میں رکھے اور اس پہ دم کر لیں. اب آپ نے چہرے سے لے کے سر سے لے کر کے جہاں تک آپ کے ہاتھ جا سکتے ہیں وہاں تک آپ لے جائیے, اپنے ہاتھوں کو پھیر لیں. یہ ایک طریقہ ہوا. اس کے بعد میں آپ نے دوبارہ یہی انداز اپنانا ہے. تیسری مرتبہ پھر یہ کرے, اس سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بھی حصار میں آ جائے گے, اور اللہ نے چاہا تو حصار کی برکت سے آپ کے ساتھ جو معاملات ہو رہے ہیں وہ ہونا بند ہو جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جو حصار بھی اپنا کر لیں انشاءاللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس ناموں کی برکتیں, قرآن کریم کی آیتیں الحمدللہ پڑھی جائیں گی تو اس کی برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی. جن کے ساتھ بھی ہیں اس طرح کے معاملات, اللہ پاک ان کو آسانی عطا فرمائے. اللہ پاک ان تمام موذی جسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ جو چیزیں ہیں اللہ پاک اس سے چھٹکارا نصیب فرمائے. ایک بھائی نے پھر یہ ہمیں کال کی تھی کہ گھر میں ناچاکیاں رہتی ہیں, اور اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ شاید ناظرین بھی اس طرح کی کوئی نہ کوئی ہوں گے کہ گھروں کے اندر ناچاکیاں, نا اتفاقیہ اور بہت ساری چیزیں گھروں میں چل رہی ہوتی ہیں. تو نا اتفاقیہ یا ناچاکیہ دور ہوں, اس کے لیے کوئی اگر روحانی علاج ارشاد فرمائیں. اس کے لیے کہ ایک بہت ہی پیارا عمل ہے. اس میں یہ کہ گھر کے اندر پریشانی ہو, ناچاکی ہو, گھر میں آئے دن کچھ نہ کچھ ہو رہا ہو, یا بار بار بیماری ایک کو لگتی نہیں کہ ان کی جاتی نہیں کہ دوسروں کو لگ جاتی ہے, پیسہ لاتے ہیں لیکن برکت نہیں ہو پاتی ہے, یعنی گھر میں ایسے بہت سارے مسائل ہو, تو اس کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے, آپ نے پڑھنا یہ ہے کہ آپ نے ہر نماز کے بعد 112 مرتبہ 112 مرتبہ آپ نے ہر نماز کے بعد میں یہ پڑھنا ہے. اللہ پاک کے مبارک ناموں میں کے نام ہے, یہ 4 نام ہے, یا رزاقو, یا رحمانو, یا رحیمو, یا سلامو. یا رزاقو, یا رحمانو, یا رحیمو, یا سلامو. اس کا ورد کرتے رہے, 112 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھے.
انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ دیکھیے کچھ ہی دنوں میں آپ کے گھر کے اندر کی جو ناچاکیاں ہے، بیماری ہے، پریشانی ہے، آفت و بلا ہے، اللہ نے چاہ تو سب دور ہو جائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ. چلیں جناب، اللہ پاک آسانی فرمائے. تو ان تمام اورات کو اپنی روٹین میں شامل کریں، انشاءاللہ برکت نصیب ہوں گی. اللہ پاک گھر کی ناچاکیاں، گھر کی پریشانیاں اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے. استخارے بھی انشاءاللہ ہم کریں گے اس پروگرام میں. آپ ہم سے استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو استخارے کے لیے یوٹیوب پر لائیو چیٹ کے ذریعے ہمیں آپ کمنٹ کیجئے، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے. کچھ استخارے کے لیے میسیجز آئے ہیں، میں اس کو بڑھاؤں گا ارشاد بھائی کی جانب، اس کو ذرا دیکھیے گا. یہ ان کا کہنا ہے میرا نام شاہین سید ہے. شاہینہ اسلامی بہن معلوم ہوتی ہیں. میرا نام شاہینہ سید ہے اور ٹھیک ہے جناب، یہ دوسرا استخارہ ہے، اس کو لیجیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام محمد حسن ہے اور والدہ کا نام ریحانہ بھی. محرم سے مجھے کاروبار نہیں مل رہا ہے، اس سے پہلے اللہ کے فضل و کرم سے اچھا چلتا تھا. حضرت استخارہ کر کے بتائیے. یعنی کچھ مہینوں سے مطلب یہ کہ جو ہے وہ کاروبار نہیں چل رہا ہے، اس سے پہلے چل رہا تھا، تو ابھی کیا آزمائش ہے، کیا پریشانی ہے، تو اس کے لیے انشاءاللہ یہ استخارہ کروانے کی ترکیب کریں گے. اللہ پاک کرم فرمائے، آسانی فرمائے اور آپ کی تمام پریشانیاں، بیماریاں اپنے فضل و کرم سے اللہ پاک دور فرمائے. اسی طریقے سے ایک اور اس کو لے لیجیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام ارباز، والدہ حسینہ بھی. کاروبار بالکل نہیں مل رہا ہے، حضرت استخارہ کر دیجیے. ٹھیک ہے، تو یہ دو اسلامی بھائیوں کے ہمارے پاس سمجھیے کہ یہ وہی ہیں شاید محمد حسن، یہ دوسرا ہے کوئی، ارباز بن حسین، یہ وہ ارباز ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جناب. انشاءاللہ عرض کرتے ہیں کیا ہے پریشانی، اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی کا معاملہ فرمائے. نیکسٹ کال دیجیے گا، ہم کال لیتے ہیں انشاءاللہ، اس کے بعد استخاروں کی جانب مزید آگے بڑھیں گے. جی السلام علیکم. میرا نام طاہر ہے. وعلیکم میری السلام چھوٹی بہن کا ماتھا بہت بار دکھ رہا ہے، اس لیے روحانی علاج دیجیے. ماتھا دکھ رہا ہے، یعنی سر دکھ رہا ہے شاید، یہ کہنا چاہ رہے ہوں گے. اچھا، ماتھا اس طرح ہی بولا جاتا ہے. صحیح. چلیے خیر، اللہ پاک آپ کی بہن کے جو سر کا درد ہے اپنے کرم سے کافور فرمائے، اس کو دور فرمائے، شفا عطا فرمائے. عرض کرتے ہیں کیا وظیفہ آپ پڑھ سکتے ہیں. جی مزید دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد جمال الدین رضا جھارکھنڈ سے عرض کر رہا ہوں. مسئلہ یہ، ہمارے والد صاحب غالباً 4-5 سال سے بیمار ہے اور گھر میں تقریباً سب بیمار پڑتے رہتے ہیں اور جانور بے وجہ مر جاتے ہیں اور کافی پریشان وغیرہ ہے. ہمارے والد صاحب کا نام ہے رجاؤ الانصاری، والدہ شریفن بھی. استخارہ کر کے اور حل بتائی برائے کرا مہربانی کا، اور دعائیں کیجیے ہماری. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. چلیں انشاءاللہ الرحمن استخارہ ان کا بھی ذرا کر دیجیے گا آپ، اور استخارہ بھی انشاءاللہ کر دیں گے. اللہ پاک کرم فرمائے. رضاؤل بن شریفن بھی جو نام بتایا ہے، والد صاحب کا نام رضاؤل ہے اور ان کے امی کا نام شریفن بھی. انشاءاللہ استخارہ کرتے ہیں. مزید ایک کال ذرا دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے کمر میں بہت درد ہے، اس کی کوئی وظیفہ عنایت فرما. انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ پاک آسانی فرمائے اور جو کمر کا درد ہے اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے. اور انشاءاللہ آپ کے ہم یہ شامل کرتے ہیں. سب سے پہلے تو شعیب بھائی، ایک اسلامی بھائی نے بتایا تھا کہ بہن کے سر میں درد رہتا ہے، جی تو ان کے لیے کچھ آپ روحانی علاج ارشاد فرمائیں. جی، اس کے لیے کرنا یہ ہے آپ نے کہ قرآن کریم کی سب سے آخری صورت سورۃ الناس، اس کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے. اول آخر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے، اور جب بھی آپ صورت شروع کریں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ میں شروع کرنا ہے. اب یہ پڑھنے کے بعد اب آپ نے دم کر لیں اپنی ہمشیرہ پر، یعنی بہن پر، سر پہ دم کر لیں. اب آپ ان سے پوچھیں کہ اب بھی درد باقی ہے. اگر یہ کہتے ہیں کہ ابھی درد دے رہا ہے تو دوبارہ سیم یہی انداز میں آپ نے دم کرنا ہے. 7 مرتبہ سورۃ الناس پڑھنا ہے اور پھر اول آخر درود پاک پڑھ کے آپ نے دم کر دیجئے. اب پھر دوبارہ آپ ان سے پوچھیں کہ اب بھی درد دے رہا ہے. اگر یہ کہتے ہیں پھر درد دے رہا ہے تو تیسری مرتبہ پھر آپ نے یہ عمل کرنا ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تیسری مرتبہ عمل کرنے پر اللہ نے چاہا تو درد ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. ماشاءاللہ.
اچھا یہ خود بھی پڑھ سکتے ہیں یا کوئی اور جی ہی جی پڑھے گا بالکل، یہ ایسا؟ خود بھی عمل کر سکتے ہیں، اچھا اللہ نے چاہ تو فائدہ ہو یعنی جائے. خود بھی اس کو چاہے تو پڑھ سکتے ہیں اور کوئی دوسرا بھی اس کو دم کر دے گا انشاءاللہ تو اس کی برکتیں نصیب خود ہوں گی. پڑھنا چاہے تو اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے پھیر لے، پھیر لے جو اور صحیح. دوسرا کوئی دم کرتا ہے تو اب وہ ان کے سر پہ ہی دم کر لیں. کیا بات ہے. دوسرے کے لیے کہ جو گھر والے ہوتے وہی دم کریں، نہ محرم سے نہ کریں. صحیح بالکل. اللہ پاک کرم فرمائے، آسانی فرمائے. تو یوں اس کے مطابق عمل کیجئے انشاءاللہ. سر کا درد ہوگا اور کیسا ہی درد ہوگا انشاءاللہ اس کے مطابق جتنی مرتبہ فرمایا گیا ہے کیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام میں، اس کے کلام میں الحمدللہ شفا ہے. اور دنیا جہان یہ دیکھیے روحانی علاج کا جو شعبہ ہے الحمدللہ اس کی اتنی بہاریں ہیں دنیا میں، اس کے نظارے عام ہیں ہمارے پاس. اس کی اتنی ساری بدنی بہاریں آتی رہتی ہیں کہ فلاں بیماریاں تھیں، فلاں تکلیفیں تھیں، فلاں امراض تھے. الحمدللہ شعبہ روحانی علاج کے بستے پر ہمارے اسلامی بھائیوں کے پاس اسلامی بھائی آتے ہیں اور تعویذات لے کر جاتے ہیں. اور چونکہ اللہ کے نام میں شفا ہے. اور یہ بھی ایک جملہ یاد رکھیے گا، اللہ چاہے گا تو ہی شفا ہوگی. بے شک. بندہ چاہے گا تو شفا نہیں ہوگی، اللہ چاہے گا تو شفا ہوگی. اللہ نہ چاہے تو شفا نہیں ہو سکتی ہے. صرف دم اور درود کے اندر ہی میں بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ دوائیوں کے اندر بھی یہ معاملہ ہے کہ دوائی بھی وہی شفا دے سکتی ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا، ورنہ شفا ملتی نہیں ہے. جیسے کہ وہ مجھے یہ واقعہ یاد آ رہا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک مرتبہ غالباً سر میں یا پیٹ میں درد ہوا تو آپ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا درد ہے، کچھ افاقہ ہو ارشاد فرما. تو اللہ پاک نے فرمایا فلاں جنگل کی فلاں بوٹی جو ہے وہ جا کے کھا لو. چنانچہ آپ نے کھایا تو الحمدللہ شفا ہو گئی آپ کو. کچھ دنوں کے بعد پھر وہ جو درد آپ کے اٹھا، آپ پھر گئے اور اسی بوٹی کو کھایا تو اب یہ تھا کہ درد کم ہونے کے بجائے اور بڑھ گیا. تو عرض کی بارہ الہ یہ کیا ماجرا ہے؟ بوٹی وہی ہے، درد بھی وہی ہے، پہلی مرتبہ کھایا تو شفا تو نے عطا فرمائی، اس مرتبہ کھایا تو شفا نہیں ملی. تو ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے موسیٰ ہمارے نام میں شفا ہے، ہمارے حکم سے شفا ہے. ہم نے جب تک چاہا اس نے شفا دیا، ہم نہیں چاہتے تو شفا نہیں ملتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے تو ہی جو ہے شفا ملا کرتی ہے. اس لیے اعتقاد ہو، اللہ کی ذات پر بھروسہ ہمارا ہوگا انشاءاللہ، اور اللہ پاک چاہے گا تو انشاءاللہ شفا نصیب ہوگی. اللہ پاک کرم فرمائے، شفا عطا فرمائے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی نا علی بھائی کہ عموماً جو سر درد کی ایک وجہ ہوتی ہے جی آنکھوں کی. اگر آنکھوں میں تکلیف ہے کہ آنکھوں میں اگر چشمہ وغیرہ لگ گیا آپ کو اور چشمہ نمبر ہے زیادہ اور آپ چشمے کا استعمال نہیں کر رہے ہو یا چشمہ ہی نہ پہن رہے ہو تو اس سے بھی ہوتا ہے کہ درد سر بڑھ جاتا ہے. بالکل ایسے ہی. تو آپ اگر ایسا معاملہ ہے کہ آپ دوائیاں لے رہے ہو، دم بھی کر رہے ہو، اگر آپ کا درد میں کافی افاقہ نہیں ہو پا رہا ہے، درد نہیں ختم ہو رہا ہے، نہیں جا رہا ہے، تو آپ کو مشورہ دیتے ہیں کہ آپ ایک مرتبہ آئس کے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں، آنکھوں کے ڈاکٹر ہوتے ہیں، ان کو جا کے چیک اپ کرائیں. اس سے پتہ چلے گا کہ آنکھوں کی درد کی وجہ سے بھی جو ہے نا درد سر ہو رہا ہوتا ہے. تو شاید اس سے بھی یہ کہ چشمہ لگنے کی وجہ سے جو چشمہ استعمال کر لے تو درد سر چلا جائے. ماشاءاللہ تو اس کا بھی خیال رکھ لیجیے، آپ دیکھ بالکل. لیجیے. یعنی بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں سر درد کے، وہ کیا کیا ہو سکتے ہیں اس پر آپ توجہ دیجیے انشاءاللہ. جیسے ایک تو یہ بتایا ہمارے شعیب بھائی نے کہ چشمہ لگتے ہوئے بھی چشمہ نہ پہننا، یہ بھی ایک ہو سکتا ہے. یا یہ بھی ہوتا ہے کہ نیند پراپر نہ لینا، اس سے بھی سر میں درد ہوتا ہے. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کئی رات جاگ کر جو ہے نا وہ گزار رہے ہوتے ہیں، یعنی اب وہ رات گزار رہے ہیں تو فلمیں ڈرامے دیکھتے ہوئے گزار رہے ہیں، یا ایسے فضول گزار رہے ہیں، یا ایسے ہی کسی پروگرام کے اندر جو ہے نا وہ رات تک شرکت کر رہے ہیں اور جناب کئی رات تو نیند ہی پوری نہیں ہو رہی ہے. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ بھی ڈسٹرب جب ہوتی ہیں، جب روٹین لائف ہماری ڈسٹرب ہوتی ہے تو پھر ظاہر ہے اس کا ایفیکٹ ہمارے جسم پر کہیں نہ کہیں ہو رہا ہوتا ہے. بہرحال اللہ پاک آسانی فرمائے، جن کے بھی یہ معاملات ہیں اللہ پاک شفا عطا فرمائے. آمین. کمر درد کے بارے میں ایک بھائی نے کہا تھا کمر درد کے لیے کوئی روحانی علاج؟ جی اس کے لیے ایک بہت ہی پیارا سا عمل ہے اور آسان ہے، کرنا ہے. بس آپ نے تھوڑا سی اس کی تعداد جو ہے زیادہ ہے، کرنا یہ ہے آپ نے، عموماً یہ ہمیں یاد بھی ہوتی ہے. تو آپ نے فجر کی جو سنت ہوتی ہے، یہ سنت اور فرض کے درمیان آپ نے یہ عمل کرنا ہے. اب جیسے آپ نے سنت پڑھ لی ہے، اب پڑھنے کے بعد میں آپ نے 41 مرتبہ 41 ٹائمز آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنا ہے. بسم اللہ شریف کے ساتھ میں مکمل پڑھنے کے بعد میں اب آپ نے جو پڑھا ہے اس کو اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے کمر پہ اپنے پھیر لیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے آپ کا درد ختم ہو جائے گا اللہ نے چاہا تو. اچھا لیکن یاد رکھیے گا کیونکہ اب سنت اور فرض کے درمیان وقفہ جو ہے نا ایک طریقے سے ہوتا تو زیادہ ہے، لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہم پڑھتے ہیں 41 ٹائمز پڑھنا ہے، زیادہ تعداد ہوتی ہے، تو اس میں ایسا نہ ہو کہ یہ عمل کی وجہ سے آپ کی رکعتیں فوت ہو جائے. تو
تو آپ اس کا خاص خیال رکھیے گا کہ ایسا کر لیجیے جیسے اذان ہو جائے فوری طور پہ اذان کے بعد آپ نے اپنی سنت پڑھ لی ہے، پڑھنے کے بعد میں اپنے فوراً ہی عمل کر لے تاکہ آپ کے پاس ایک اچھا خاصا وقت مل جائے آپ کو۔ جی انشاءاللہ اللہ پاک آسانی فرمائے، اللہ پاک کرم فرمائے، اور اس کے مطابق پڑھیں انشاءاللہ۔ جو درد ہے کمر کا اور جو بھی چیزیں ہیں اللہ نے چاہا تو وہ دور ہوں گی، اللہ پاک کرم فرمائے، اللہ شفا عطا فرمائے، آسانی نصیب فرمائے۔ استخارے کیے گئے ماشاءاللہ، تو استخارے کے حوالے سے کیا فرمائیں گے ارشاد بھائی؟ استخارہ کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے ایک نام آیا تھا محمد حسن بن ریحانہ بھی، ان کا استخارہ کیا گیا۔ یہ کاروباری مسائل تھے ان کے۔ استخارے میں نظر بد کی طرف اشارہ آ رہا ہے، حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا ہے۔ آپ کو وظائف پیش کیے جائیں گے، اس پر آپ عمل کیجئے گا، انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا۔ دوسرا نام یہ تھا ارباز بن حسینہ بھی، ان کا استخارہ کیا گیا۔ ان کا بھی کاروباری کا ہی مسئلہ تھا، ان کا بھی استخارہ کیا گیا۔ استخارے کے اندر اثرات کے معاملات آ رہے ہیں، حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اب اس کے لیے کرنا یہ ہے کہ اگر آپ کے کاروبار میں بندش ہو گئی ہے یا اس میں کوئی ایسے معاملات آ گئے ہیں، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سورج نکلنے سے پہلے یہ عمل کرنا ہے کہ جس جگہ پر یا جس دکان میں آپ کے خیر و برکت نہیں ہو رہی ہے یا کاروبار چل نہیں رہا ہے، اس دکان پر جا کر، یا گھر میں اگر ایسے مسائل ہیں تو گھر پہ کر لیجئے، یا کسی گودام وغیرہ میں ایسے مسائل ہیں تو وہاں جا کے کر لیجئے۔ کرنا یہ ہے کہ مین گیٹ کے پاس آپ کو کھڑے ہو جانا ہے، وہاں پر ایک مرتبہ آپ کو سورۃ الناس پڑھنا ہے، ایک مرتبہ سورۃ الناس پڑھنا ہے۔ سورۃ الناس پڑھنے کے بعد پھر آپ کو 5 قدم پیچھے کی طرف آنا ہے، 5 قدم پیچھے کی طرف آنا ہے، الٹے قدم پھرنا ہے، پھر اس کے بعد اپنے جوتے کو اتار لینا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا جس دن یہ عمل کریں گے اس دن آپ کا جوتا لیدر کا ہو، سول جو ہے وہ چمڑے کا ہو، یا پورا جوتا چمڑے کا ہو جب بھی چلے گا، تو یہ جوتا چمڑے کا ہونا چاہیے۔ اب اس کو آپس میں ٹکرا لیجئے، پھر اسے پہن لیجئے، پہن کر اب دکان میں، مکان میں یا گودام کے اندر آپ داخل ہو جائیے، وہاں پر لوبان وغیرہ جلا کر دھونی دیجئے، یہ عمل کیجئے۔ اللہ پاک نے چاہا تو اثرات کے معاملات یا اگر بندش وغیرہ ہیں تو یہ سب انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ اور دوسرا عمل یہ ہے کہ آپ دکان پر جا کر وہاں پر یہ عمل کر لیجئے، انشاءاللہ آپ کو برکتیں ملیں گی اور آپ کی دکان چلے گی، کسٹمر بھی انشاءاللہ خوب آئیں گے۔ کرنا یہ ہے کہ سورۃ الکوثر 7 بار، سورۃ الکوثر 7 بار، اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ، جس کی دکان نہ چلتی ہو وہ اپنی دکان پر جا کر باوضو پڑھ کر اپنی چیزوں پر دم کر لے، انشاءاللہ الکریم کسٹمر خوب آئیں گے، بکری بھی خوب ہوگی۔ اب جب تک یہ مقصد آپ کا پورا نہیں ہوتا ہے جب تک آپ کو یہ عمل کرنا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ جب پہلی بار آپ سورۃ الکوثر پڑھیں گے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع کریں گے، پھر ہر بار آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اسے پڑھنا ہے۔ الحمدللہ سب کے جوابات بھی ہمارے اسلامی بھائی نے عطا فرما دی، اللہ پاک برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور جو آزمائشیں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، اللہ کریم اپنے حبیب کے صدقے دور فرمائے۔ استخارے کے لیے بہت سارے میسیجز مجھے آ رہے ہیں ارشاد بھائی، ہمیں یوٹیوب پر بھی آ رہے ہیں، اس کے علاوہ جو ہمارے نمبر ہے FGN چینل کے، اس پر بھی کئی میسیجز اب تک کافی جمع ہو چکے ہیں، تو جلدی جلدی آپ سب کا استخارہ بھی کیجئے۔ ماشاءاللہ یہ ہمارے اسلامی بھائیوں کی FGN چینل سے ماشاءاللہ توقعات ہے، اور یہ حقیقت میں اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ یقیناً سب کچھ کارساز حقیقی تو وہی ہے، وہی کرم کرنے والا ہے، اسی کے نام میں شفا ہے۔ ہم تو ایک ذریعہ ہیں سمجھیے اس کے، یعنی اس مبارک اسماء کو پہنچانے کا، وظائف بتانے کا، استخارہ کرنے کا، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو کارساز ہے، کام بنانے والا ہے، اور بگڑیاں وہی بنانے والا ہے۔ مزید میں آپ کو آپ کی طرف استخارے بڑھاتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہم ضلع حمیرپور سے بول رہے ہیں، ہمیں استخارہ کرانا ہے۔ محمد فیض، ماں کا نام رضیہ بانو۔ ہمارا بیٹا چھوٹی چھوٹی بات میں ضد کرتا ہے، اسے پیار سے بات کرو تو اس کو غصہ آتا ہے اور لڑائی کرتا ہے، کوئی وظیفہ ہو تو بتائیے، مہربانی ہوگی۔ اللہ پاک آسانی فرمائے۔ بچے ہیں، ضد کرتے ہیں، تو خیر اللہ پاک آسانی فرمائے، استخارہ کرتے ہیں انشاءاللہ پھر بھی ہم، لیکن یاد رکھیے گا بچے ہوتے ہیں، ضد بچے ہی کرتے ہیں، بڑے ضد نہیں کرتے ہیں، تو بچے ضد کرتے ہیں، لہٰذا بچے ضد کریں تو یہ ان کی ایک خوبصورتی ہے، ایک حسن ہے بچوں کا، اس کی وجہ سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ نیکسٹ یہ ہے، السلام علیکم السلام، میرا نام رخسار بنت شاہ جہاں
مجھے لیور میں سوجن ہے اور ہارمونیا ہے، استخارہ کر دیجئے اور روحانی علاج اور دعا کر دیجئے، اللہ پاک آسانی فرمائے، اور جو یہ لیور کا میں جو سوجن ہے اللہ پاک دور فرمائے، اللہ پاک کرم فرمائے، آسانی عطا فرمائے۔ ہرنیا، جی ہرنیا کا یہ بتایا، ٹھیک ہے جناب۔ مجھے میں اپنے ابو کا بھی استخارہ کرانا ہے، ان کا کاروبار نہیں چل رہا ہے 3 ماہ سے۔ میرے والد کا نام محمد نسیم بنت اسماعیل، ابن اسماعیل ہوگا، محمد نسیم ہے، والدہ کا نام اسماعیل، غالباً شاید بنت اسماعیل لکھا ہے، ویسے ہونا چاہیے ابن اسماعیل، کیونکہ ابن یا بنت جو ہوتا ہے وہ شخص کے نام سے، جیسے میرا نام جو بھی ہے تو ابن میں بولوں گا، اپنی امی کا نام ابن بولوں گا، اور لڑکی ہے تو بولے گی بنت، تو یہاں پر ابن آئے گا، والد صاحب کا اگر نام جو ہے اس کے بعد ان کی امی کا نام بتائیں گے تو ابن یہ آئے گا، ٹھیک ہے۔ چلیے خیر، اللہ پاک کرم فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میں اپنے گھر سے ان کا استخارہ کروانا ہے، میرا نام تبسم ہے، میری امی کا نام سمیہ، ٹھیک ہے، اور شوہر کا نام مثنی امیری، اور دعا بھی کیجیے کہ استخارہ ہے کیونکہ رکاوٹ بہت آ رہی ہے تو یہ استخارہ کروانا چاہتے ہیں۔ کس چیز میں؟ تبسم بن تبسم، سمیہ، امی کا نام سمیہ۔ جی کیا چیز ہے، کیا مسئلہ ہے؟ رکاوٹیں بہت آ رہی ہیں، یہ مطلب مسئلہ یہ ہے کہ میں اپنے گھر میں اجتماع کرانا چاہتی ہوں عورتوں کا، اچھا، اس کا استخارہ کروانا ہے کہ رکاوٹیں بہت آ رہی ہے، یعنی اجتماع کروانا چاہتے ہیں گھر میں اور وہ نہیں ہو پا رہا ہے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ عرض کرتے ہیں، اللہ پاک کرم فرمائے۔ اور بھی استخارے کے میسیجز ہیں، انشاءاللہ اس کو ہم شامل کریں گے، پہلے یہ کچھ شامل کرتے ہیں، تب تک مزید کالز دیجیے گا ناظرین کی کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھنسی ہوئی رقم مل جائے، اس کا روحانی علاج بتا دیجیے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد نجر الاسلام کولکاتہ سے عرض کر رہا ہوں، میری والدہ کا نام نجمہ بی بی ہے۔ حضور، یہ پریشانی ہے کہ میں قرض میں بہت دنوں سے مبتلا ہوں، تو قرض سے سبکدوشی کے لیے کوئی وظیفہ بھی عنایت فرمائیں، اور اس کا روحانی علاج کیا ہوگا وہ بھی بیان فرما دیں، اور رزق حلال میں کیسے وسعتیں برکتیں آئیں، اس کے تعلق سے بھی کوئی وظیفہ یا روحانی علاج ہو تو عنایت فرمائیں۔ اللہ پاک کرم فرمائے، اللہ پاک آپ کے حال زار پر رحمت کی نظر فرمائے، اللہ آپ کی پریشانیاں تکلیفیں دور فرمائے، جلد آپ کی جو جسے کہتے ہیں کہ رقم کی ادائیگی جو ہے وہ ہو جائے، اللہ پاک کرم فرمائے، پھنسی ہوئی رقم مل جائے۔ ایک تو یہ پہلے والے بھائی کا جو تھا سوال، تو اس کے لیے کوئی روحانی علاج؟ جی، اس کے لیے کرنا یہ اپنے غیر مکروہ وقت میں 2 رکعت نماز نفل پڑھنا ہے۔ اب آپ نے نفل پڑھنے پہ ایسا ہے کہ جب بھی آپ سجدہ کریں گے تو سجدے میں جب آپ 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں گے تو اس کے پڑھنے کے بعد میں 75 ٹائم 75 مرتبہ یا مذلو یا معزو اس کو پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے ہر رکعت میں 75، ہر سجدے میں آپ نے 75 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ آپ نے 2 رکعت میں ٹوٹل 300 مرتبہ یہ ہوگا۔ آپ نے یہ پڑھ لے، پڑھنے کے بعد میں پھر آپ دعا کریں، انشاءاللہ عز وجل اس عمل کی برکت سے آپ کی جو رقم پھنسی ہوئی ہے اللہ نے چاہا تو جلد آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ عز وجل۔ اللہ پاک کرم فرمائے۔ قرض کے لیے کوئی جو ہے نا وہ قرض کے لیے وظیفہ، رزق میں برکت کے لیے نیکسٹ جو بھائی نے بتایا تھا ان کے لیے کچھ آپ ارشاد فرمائیں۔ اس کے لیے کرنا ہے کہ اللہ پاک سب سے پہلے آپ کے قرضوں کو دور کرے، آمین۔ کرم کی رحمت کی نظر فرمائے، غیب سے آپ کی مدد فرمائے۔ کرنا یہ ہے آپ نے ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ قریش پڑھنا ہے، 7 مرتبہ سورہ قریش پڑھنا ہے، اول آخر درود پاک پڑھے، اور جب بھی آپ سورت شروع کریں گے تو بسم اللہ شریف کے ساتھ میں شروع کیجیے گا، اس کو پڑھ لیا کرے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس عمل کی برکت سے آپ کے پاس چاہے جتنا بھی قرضہ ہو اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ قرضے آپ کے دور ہو جائے گے انشاءاللہ عز و جل۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ نے روزانہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کم سے کم 112 مرتبہ یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو اس کا ورد کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس عمل کی برکت سے آپ کے رزق میں خوب برکت ہوگی، اور جو کاروبار میں پریشانی ہے، جو رکاوٹیں آ رہی ہے، اللہ نے چاہا تو وہ دور ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ پاک کرم فرمائے، اور قرض کی ادائیگی کے اللہ پاک جو ہے نا اسباب عطا فرمائے، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ یقیناً
بڑی پریشانی کا ایک یہ ہوتا ہے معاملہ، انسان جب اس کنڈیشن میں ہوتا ہے بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ اس کا کئی لوگوں کو تجربہ ہوگا کہ قرض تو لے لیا لیکن اب ادائیگی کے اسباب نہیں ہو پا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک حال پر کرم فرمائے، اللہ پاک رحم فرمائے، اور جلد میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کے جو اسباب ہو جائیں قرض کی ادائیگی کے، اور جلدی آپ کی رقم جو ہے وہ آپ ادا کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، کرم فرمائے، اور اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے۔ تو اس کے مطابق عمل کیجیے گا۔ روحانی علاج آپ کو بتایا جا رہا ہے، انشاءاللہ اس سے فائدہ بھی نصیب ہوگا۔ مزید کال دیجیے گا ذرا ہمیں ناظرین کی۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ روحانی علاج سلسلے میں میرا سوال ہے کہ الٹے پیر میں شدت کا درد رہتا ہے، لہذا اس کے بارے میں کچھ روحانی علاج بتا دیجیے، جزاک اللہ خیرہ۔ جی شعیب بھائی کیا فرمائیں گے؟ الٹے پاؤں میں شدت کا درد رہتا ہے، کوئی روحانی علاج؟ اللہ پاک خیر کرے، آسانی پیدا کرے، آمین۔ آپ کو مکمل شفا عطا فرمائے۔ آپ نے کرنا یہ ہے، حضور دل کے ساتھ میں، اطمینان کے ساتھ میں آپ نے 3 دن تک کے مسلسل 3 دن آپ نے روزانہ 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد میں اب آپ نے دعا کر کے جو ہے نا اس پر دم کر لیجئے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ 3 دن کے اندر اندر اللہ کی رحمت سے آپ کا درد اللہ نے چاہا تو ختم ہو جائے گا یا دور ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اب جیسے آپ بتا رہے کہ درد وغیرہ ہیں، اب ٹھنڈی کا بھی موسم جو ہے نا قریب ہے، اور شاید کئی جگہوں پہ ٹھنڈی بھی اچھی خاصی ہو رہی ہے، تو ایسا بھی دیکھ لے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ فرش وغیرہ آپ کی بہت زیادہ ٹھنڈی ہو، اب ننگے پاؤں وغیرہ گھر میں بھی چلنے کا معاملہ ہوتا ہے، تو اب وہ پیر میں شدت سے درد بھی دے رہا ہو اور آپ نے کچھ پہنے نہیں ہو، اب اس کی وجہ سے بھی کیا ہوتا ہے، درد میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو آپ چپل وغیرہ کا استعمال کر لیں، یا موزے وغیرہ ہوتے ہیں اس کا استعمال کر لیں، اس سے بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے درد میں جو شدت ہے اللہ نے چاہا تو کم ہو جائے گا۔ اور یہ عمل کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا سلامو یا سلامو یا سلامو کا ورد بھی کرتے رہے، انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، اللہ پاک کرم فرمائے، اس کے مطابق عمل کیجئے، انشاءاللہ آپ کو اس کی برکتیں اپنی آنکھوں سے دیکھنا نصیب ہوگی۔ استخاروں کی جانب ہم بڑھیں گے، ماشاءاللہ کئی ساتھ استخارے میرے پاس آ رہے ہیں، اب بھی میرے پاس ایک لمبی فہرست ہے، وقت جو ہے تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، اللہ پاک کرے کہ سب کے ہو جائیں، ہم کوشش تو کریں گے چونکہ وقت ہمارا مختصر ہوتا ہے۔ اب تک جو استخارے ہوئے ہیں ان کے حوالے سے کیا جواب ہیں، کیا رزلٹ آیا ہے، آئیے ارشاد بھائی سے معلوم کرتے ہیں۔ جی ارشاد بھائی۔ جی استخارے کے لیے آیا تھا، ایک آیا تھا رجاؤل بھائی کا استخارہ کیا گیا ہے بیماری کے معاملے میں، تو ان کا استخارہ کیا گیا۔ استخارے میں وقتی طور کی آزمائش کی طرف اشارہ ہے، حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ ان کے لیے ایک وظیفہ پیش کیا جا رہا ہے، اس پر عمل کریں، انشاءاللہ کیسی بھی بیماری ہو انشاءاللہ الکریم اس سے آپ کو نجات ملے گی۔ کرنا یہ ہے کہ اگر دوا وغیرہ بھی آپ کی ساتھ میں چل رہی ہے تو اس پر بھی آپ کو دم کرنا ہے۔ کرنا یہ ہے کہ اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اول آخر سے مراد یہی ہے کہ آپ کو وظیفہ شروع کرنے سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک، اور جب وظیفہ آپ کا اس کی تعداد پوری ہو جائے، 100 مرتبہ ہے تو 100 مرتبہ ہو جائے تو پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اول آخر سے مراد یہ ہوتا ہے۔ اب آپ کو اول آخر 3 مرتبہ درود پاک کے ساتھ اللہم انت الباسطو، اللہم انت الباسطو، یہ آپ کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 100 مرتبہ پڑھ کر آپ جو ہے پانی پر دم کر لیجئے، اپنے دوا وغیرہ پر بھی دم کر لیجئے، اور پانی پیجئے، اپنے اوپر بھی دم کر لیجئے، دوا وغیرہ استعمال کیجئے۔ اللہ پاک نے چاہا تو آپ کو کیسی بیماری ہو آپ کو یعنی دوا وغیرہ سے بھی شفا نہیں حاصل ہو رہی، کافی دن سے بیمار آپ رہتے ہیں، تو اس کے لیے انشاءاللہ بڑا فائدہ مند ہوگا، بہت ہی فائدہ مند ہوگا، تو اس پر آپ عمل کیجئے، انشاءاللہ الکریم آپ کا معاملہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور دوسرا آیا تھا محمد فیض بن رضیہ بانو، یہ کہتے ہیں کہ بچہ ضد کرتا ہے، ان کا استخارہ کیا گیا، استخارے کے اندر نظر بد کے معاملات آ رہے ہیں، اس وجہ سے وہ بچہ ضد کر رہا ہے۔ کرنا یہ ہے کہ 60 مرتبہ لا الہ الا اللہ،
لا الہ الا اللہ یہ 60 مرتبہ اول آخر ایک ایک مرتبہ درود پاک کے ساتھ پڑھ کر بچے پہ دم کر دیجئے۔ اگر بچہ پانی پی سکتا ہے تو آپ آدھے گلاس پر یا جتنا وہ پی سکتا ہے اس پر دم کر کے اسے پلا دیجئے۔ اللہ پاک نے چاہا تو نظر بد کے معاملات ختم ہو جائیں گے۔ ایک اور گھریلو ٹوٹکہ آپ کر لیجئے کہ 7 مرچیں آپ ایک ہاتھ اپنے سیدھے ہاتھ میں لے لیجئے، اس کے سیدھی جانب سے آپ کو جو ہے 7 مرتبہ گھمانا ہے۔ 7 مرتبہ گھمانے کے بعد اسے چولہے وغیرہ پر یا توا گیس وغیرہ پر اسے رکھ کر جلا دیجئے۔ اگر اس سے مرچے کی بو آ رہی ہے تو سمجھ لیجئے آپ کے بچے کی نظر اتر گئی۔ اگر مرچے کی بو نہیں آ رہی ہے تو دوبارہ کر لیجئے، پھر بھی نہیں آ رہی تو تیبارہ کر لیجئے۔ اللہ پاک نے چاہا تو آپ کے بچے کی نظر اتر جائے گی، یعنی مرچے سے بو آنی شروع ہو جائے گی اور آپ کے بچے کی نظر اتر جائے گی۔ اور ایک اور آیا تھا استخارے کے لیے رخسار بنت شاہجہاں، انہوں نے بتایا تھا کہ ہرنیہ کے بارے میں بتایا تھا کہ ہرنیہ ہے ان کو، اور تو اس کے بارے میں استخارہ کیا گیا۔ استخارے میں بیماری کی طرف اشارہ آ رہا ہے، حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ ان کو کرنا یہ ہے کہ یا سلامو 111 بار، یا سلامو 111 بار پڑھ کر پانی پہ دم کر کے انہیں پینا ہے۔ اللہ پاک نے چاہا تو اس سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ مزید دعوت اسلامی انڈیا کے تعویذات عطاریہ پر جا کر، بستے پر جا کر وہاں سے آپ رابطہ کیجئے یا کسی کو آپ بھیج دیجئے، وہاں سے تعویذات وغیرہ لے لیں گے تو انشاءاللہ اس سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ اور ایک اور آیا تھا تبسم بنت سمیہ، انہوں نے کہا تھا کہ اجتماع کروانا چاہتے گھر میں لیکن اجتماع میں رکاوٹ آ رہی ہے، اجتماع ان کا جو ہے ہو نہیں پا رہا ہے، تو اس کا استخارہ کیا گیا۔ استخارے کے اندر نظر بد کی طرف اشارہ آ رہا ہے۔ اب دیکھ لیجئے جو جگہ ہے جہاں پر آپ کروانا چاہ رہے ہیں وہاں پر آپ تعویذات عطاریہ سے، یعنی جہاں دعوت اسلامی کے تحت تعویذات عطاریہ دی جاتی ہیں وہاں پر جائیے، ان سے بھی رابطہ کر لیجئے۔ تعویذات وغیرہ دبانے کے لیے دیں گے اسے بھی دبائیے۔ مزید جو میں عمل آپ کو عرض کر رہا ہوں یہ عمل بھی کیجئے، اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ خیر کا معاملہ ہوگا۔ کرنا یہ ہے کہ آپ کو ایک کورا پیالہ لے لینا ہے، سادہ پیالہ، اس پہ یا والی لکھنا ہے، زیر زبر آپ کو لگانے کی ضرورت نہیں ہے، یا والی اس پہ آپ کو لکھ لینا ہے، پانی ڈال لینا ہے۔ اب جہاں پر اجتماع کروانا چاہ رہے ہیں اس کمرے کے یا اس گراؤنڈ کے آپ کو چاروں کونے پر ڈال دینا ہے پانی۔ اللہ پاک نے چاہا تو اللہ پاک کے کرم سے انشاءاللہ الکریم یہ آنے والی رکاوٹ آپ کی ختم ہو جائے گی۔ مزید یہ ہے کہ عصر کی نماز کے بعد یا سمیعو یا سمیعو یا سمیعو یہ 100 مرتبہ پڑھ کر دعا کیجئے، انشاءاللہ الکریم یہ اجتماع میں آنے والی رکاوٹ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ ماشاءاللہ بہت سارے ایک ساتھ ہمارے ارشاد بھائی نے استخارے بھی کر دیے، وظیفے بھی بتا دیے ماشاءاللہ۔ تو وظیفے بھی بتائے ہیں، روحانی علاج بھی بتائے ہیں، اس کے مطابق عمل بھی کیجئے اور اللہ نے چاہا تو اس کی برکتیں آپ کو آپ کی آنکھوں سے انشاءاللہ دیکھنا نصیب ہوں گی انشاءاللہ۔ مزید بھی میں عرض کرتا ہوں، جی کچھ فرما رہے ہیں آپ؟ ارشاد بھائی نے بتایا کہ تعویذات وغیرہ بھی جا کر کے حاصل کر لیجئے۔ جی تو اب یہ اسلامی بہن کی طرف سے تھا، تو آیا کیا اسلامی بہنیں بھی جا کر کے تعویذات لے سکتی ہے؟ جی اسلامی بہنوں کے لیے تو اجازت نہیں ہے، ان کو تعویذات نہیں دی جاتی ہیں۔ خیر وہ اپنے محرم کو بھیجیں تو انہیں تعویذات دے دی جائے گی۔ اور مزید اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر پر بھی کوئی نہیں ہے تو الحمدللہ دعوت اسلامی انڈیا کے تحت جو ہمارا شعبہ ہے روحانی علاج، اس کے تحت بھی سروسیں ماشاءاللہ آپ کے لیے اویلیبل ہیں۔ تو یہ آپ کرنا یہ ہے کہ آپ کو جو اسکرین پہ نمبر دکھ رہے ہیں، آپ دیکھیں گے پٹی جو چل رہی ہے اس پہ نمبر ہے، تو اس میں اسلامی بہنوں کے لیے بھی نمبر ہے استخارے کے لیے، اس پہ استخارہ بھی کروا سکتے ہیں۔ مزید جو ہے آپ آگے دیکھیں گے تو وہاں پر پوسٹنگ کے لیے جو ہے نمبر بھی دیا گیا ہے، تو اس پر آپ جو ہے اپنا مسئلہ بیان کر دیجئے، اپنا ایڈریس بیان کر دیجئے، اچھے سے اس پہ لکھیے گا ایڈریس تاکہ وہاں پہنچ جائے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم تعویذات یہاں سے پوسٹ کرتے ہیں لیکن وہ واپس آ جاتی ہے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں جو ہے ہمارا جو ایڈریس دیا جاتا ہے وہ ایڈریس ملتا ہی نہیں، وہاں پر ایڈریس صحیح نہیں ہوتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ کا جو آدھار کارڈ ہے اس کے جو پیچھے والا سائیڈ ہے اس کا آپ فوٹو کھینچ کر ایڈریس والا جو سائیڈ ہے اسے آپ واٹس ایپ پر سینڈ کر دیں۔ اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ الکریم 7 دن کے اندر یا 10 دن کے اندر انشاءاللہ آپ کے گھر تک وہ تعویذات پہنچا دی جائیں۔ چلے بھائی ماشاءاللہ کیا بات ہے، بہت ساری سروسز ہیں دعوت اسلامی انڈیا کی، شعبہ روحانی علاج کی، گھر بیٹھے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ گھر میں محارم تو ہوتے ہی ہیں، بھائی ہوتے ہیں یا والد ہوتے ہیں، یا اگر شادی شدہ ہیں تو شوہر آپ کے ہوتے ہیں، یا اگر آپ بچے ہیں تو آپ کی اپنی اولاد ہوتی ہے، بیٹے اگر اس طرح کے ہیں جوان ہیں
تو ان کو بھی آپ بھیج سکتے ہیں. اگر قریب کے آپ کے شہر میں کہیں تعویذات کے بستے لگتے ہیں شعبہ روحانی علاج کے تحت تو آپ وہاں بھیج دیں. اور اگر یہ نہیں ہے آپ کے شہر میں تو ماشاءاللہ یہ آن لائن سروسز جو ہے آپ اس سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اللہ ہماری دعوت اسلامی کو سلامت رکھے, ہمارے امیر سنت کو سلامت رکھے. دکھیاری امت کا کتنا خیال کیا ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. اس وقت جب کہ کوئی کسی کا نہیں ہے, کسی کو پوچھنے کو تیار نہیں ہے, کسی کے غموں میں جو ہے نا وہ جسے کہتے ہیں کہ حصہ ملانے کو تیار نہیں ہے, وہاں دعوت اسلامی شیخ طریقت امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ نے امت کو اتنا پیارا خوبصورت سا امت کے مسائل کو حل کرنے والا شعبہ روحانی علاج دے دیا, اور فری آف کاسٹ. ٹھیک ہے, الحمدللہ کوئی ایک پیسہ نہیں لیا جاتا, بلکہ بعض اوقات لوگ دیتے ہیں تو واپس کر دیا جاتا ہے کہ ہماری پالیسی نہیں ہے. الحمدللہ ہم پیسے لیتے ہی نہیں ہیں. یہ دعوت اسلامی انڈیا کا فیضان ہے. اللہ پاک برکتوں سے مالا مال فرمائے. مزید استخارے کے لیے میسیج ہے, میں عرض کرتا ہوں, اس کو ذرا لے لیجیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام سلیمہ بیگم ہے, والدہ کا نام رضیہ بیگم. سلیمہ بیگم نام ہے اور والدہ کا نام ہے رضیہ بیگم. رشتے کے لیے استخارہ کروانا ہے. میری فوٹو لڑکے والوں کو بھیجتے ہیں لیکن ان کی طرف سے جواب نہیں آ رہا. یہ ایک پرابلم ہے, اس کے لیے استخارہ کروانا ہے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا یہ سلام, وعلیکم السلام. نام ہے شبینہ, والدہ زلیخا. یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی درگاہ گئے تھے, وہاں حاضری ہو رہی تھی, عورتوں سے میری نظر مل گئی تھی, تبھی سے میرا من میں ڈر سا لگا رہتا ہے, کانوں میں آوازیں آ رہی ہیں, اکیلے میں ڈر لگ رہا ہے. اس کے لیے استخارہ اور روحانی علاج بتا دیجیے. سب سے پہلے تو چلے اللہ پاک آسانی فرمائے, کرم فرمائے. یہاں پر ایک چیز میں بطور خاص اسلامی بہنوں کے لیے یہ میں عرض کروں گا کہ دیکھیے ہمارے علماء علیہ سنت نے جو ہے نا, ہمارے علماء نے اس بات کو بیان کیا ہے, لکھا ہے کہ مزارات پر جو ہے عورتوں کا جانا یہ درست نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس چیز کو پہلے تو آپ یاد رکھیے کہ مزارات پر حاضری دینے کے لیے صرف مرد حضرات جائیں, عورتیں نہ جایا کریں. کیونکہ دیکھیے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, ہمارے علماء کسی چیز کو منع فرماتے ہیں تو الحمدللہ بہت ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں, اور یہ احادیث کی روشنی میں اور بزرگان دین کے اقوال کی روشنی میں ہی سب کچھ وہ علماء کرام فرماتے ہیں. تو حکم یہی ہے عورتوں کے لیے کہ وہ عورتیں نہ قبرستان جا سکتی ہیں, نہ کسی ولی اللہ کے مزار پر جا سکتی ہیں. تو اس سے گریز کیجیے, عورتوں کا یہاں جانا ٹھیک نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماحول کتنے خراب ہیں. جب عورتوں کو مسجد میں نماز کے لیے آنے سے منع کر دیا گیا تو آپ سمجھ سکتے ہیں, تو جب اتنی مقدس جگہ آنے سے منع کر دیا گیا ہے, مسجد اللہ کا گھر ہے, تو اولیاء کرام کی بارگاہوں میں اس طرح جانے سے عورتوں کو لہٰذا منائی کیا گیا ہے. ایک ہی مزار دنیا میں ایسا ہے کہ جہاں پر جانے کی اجازت بلکہ تاکید ہے, عورتیں اگر وہاں جائیں تو ضروری ہے کہ وہاں پر حاضر ہوں, اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارکہ. وہ ایک ایسا مقدس روضہ ہے, ایسا دربار ہے جہاں عورتوں کو جانا ہوتا ہے. جی ہاں, علماء نے اس کو بھی لکھا ہے, تاکید ہے. وہاں جب مدینہ شریف جائیں تو عورتیں وہاں پر حاضر ہوں گی روضہ رسول پر. اس کے علاوہ دنیا میں جو مزارات ہیں, جو درگاہیں ہیں, ٹھیک ہے, ان کی اپنی جگہ تعظیم ہے. مرد حضرات جا سکتے ہیں اور فیض پائیں. ہاں یہ کہ مرد جائیں عورتوں کے لیے دعا کریں وہاں جا کر, تو اس کی بالکل اجازت ہے, اور ان کے وسیلے سے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے. انشاءاللہ پریشانیاں دور ہوں گی, مشکلات دور ہوں گی. لیکن عورتیں اگر جائیں گی تو یقیناً یہ چیز درست نہیں ہے. اس سے ماحول بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دیکھنے والی نگاہیں بہت ساری ہوتی ہیں, اور کئی لوگ جو ہے نا وہ بے پردہ عورتوں پر نظریں پڑ رہی ہوتی ہیں. اور پھر عورتیں مرد جو ہے وہ بعض اوقات عرس کے موقع پر جب آراز چل رہے ہوتے ہیں بزرگان دین کے, تو عورت اور مرد جو ہے نا مکس وہ جمع ہو رہے ہوتے ہیں. تو یاد رکھیے گا یہ شرعاً اجازت بالکل نہیں ہے. عرس ہو یا نہ ہو, عورتوں کو مزارات پر جانے کی اجازت ہمارے علماء نے نہیں دی ہے. مرد جائیں اور دعا کریں, انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی. اللہ پاک آسانی فرمائے. جو آپ نے مسئلہ بیان کیا ہے اس کا استخارہ بھی انشاءاللہ ہم پیش کریں گے کہ اس کا استخارہ کیا ہے اور کیا جو ہے نا یہ پریشانی ہے. اللہ پاک کرم فرمائے, آسانی فرمائے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ یہ بھی عرض کرتے ہیں. مزید بھی لیں گے یا آپ ارشاد فرما رہے ہیں کچھ؟ جی اس کا جواب دے دیتا ہوں. چلیں ٹھیک ہے, اس کا جواب ارشاد فرمائیے, انشاءاللہ پھر مزید لیتے ہیں. اللہ پاک آسانی فرمائے. اور بہت سارے ہمارے پاس جمع ہو چکے میسیجز. جی یہ سلیمہ بنت رضیہ بیگم, ان کا استخارہ کیا گیا ہے اس معاملے میں کہ رشتے میں رکاوٹ ہے, یعنی رشتے آ رہے ہیں لیکن طے نہیں ہو پا رہے ہیں, ہو نہیں پا رہا ہے. تو اس معاملے میں نظر بد کی طرف اشارہ ہے. حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے, استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا ہے. اب ان کو کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے ان کی نظر اتر جائے, تو اس کے لیے یہ کرنا ہے کہ ان کو ایک آئینہ لینا ہے, شیشہ لے لیجئے, نہیں تو کہیں لگا ہے وہاں کھڑی ہو جائیں.
کرنا یہ ہے ان کو بسم اللہ ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، شیشے کو دیکھ کر 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اللہ پاک نے چاہا تو یہ نظر بد جو ہے یہ اتر جائے گی انشاءاللہ الکریم۔ انشاءاللہ ہاں، نظر بد اتر جائے گی تو یہ جو معاملات ہیں انشاءاللہ یہ ختم ہو جائیں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ سبینہ بنت زلیخہ، ان کا استخارہ کیا گیا ہے۔ یہ انہوں نے کہا کہ ڈر لگتا ہے، کانوں میں آواز آتی ہے، استخارہ کیا گیا۔ استخارے کے اندر اثرات کے معاملات آ رہے ہیں، حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اب انہیں اثرات سے بچنے کے لیے کرنا یہ ہے کہ یا اللہ یا حی یا قیوم، یا اللہ یا حی یا قیوم، اس کی کثرت کرتے رہنا ہے، انہیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے انہیں جو ہے پڑھتے رہنا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کے جو اثرات کے جو معاملات ہیں انشاءاللہ الکریم یہ ختم ہو جائے گا۔ مزید یہ کیجئے کہ نیمبو تو سب کے گھر میں ہوتا ہے، نیمبو گھر پر رکھ لیجئے، یا اگر تعویذات عطاریہ آپ کے قریب میں کہیں اس کے بستے لگتے ہو تو وہاں پر جا کر نیمبو دم کروا لیجئے انشاءاللہ الکریم۔ اس کی برکت سے بھی یہ اثرات وغیرہ کے معاملات گھر سے چلے جائیں گے۔ گھر میں اذان دیجئے، مغرب کی نماز کے بعد روزانہ اذان دینے کا معمول بنا لیجئے انشاءاللہ الکریم، اس کی برکت سے بھی گھر سے اثرات انشاءاللہ چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ چلیں بھائی، اللہ پاک کرم فرمائے، آسانی فرمائے۔ ماشاءاللہ ارشاد بھائی نے دیے ہیں۔ استخارے کے کافی میسیج آ رہے ہیں، تو کچھ استخارے میں شعیب بھائی کی جانب بھی بڑھاؤں گا تاکہ اس کو ہم لے سکیں انشاءاللہ۔ چلیں جناب، ٹھیک ہے۔ ایک یہ ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام حضرت، میرا نام قطب الدین ہے، والدہ کا نام سائرہ بانو ہے، مجھے کافی وقت سے پریشانی ہے، طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے، بے چینی سے رہتی ہے، عجیب سا خوف رہتا ہے، استخارہ کر دیجئے۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میرا نام مہک، مجھے استخارہ کروانا ہے، میں بہت پریشان ہوں اولاد کے لیے۔ ایک اولاد 2 سال بعد ہوئی اور انتقال ہو گیا، اللہ اکبر، 7 مہینے میں ہی، اور شوہر کے ساتھ بھی سب ٹھیک نہیں رہتا۔ میری والدہ کا نام ہے روبینہ، اسلامی بہن کا نام جو تھا مہک، جی ہاں، اور والدہ کا نام جو ہے یہ روبینہ ہے، ان کا استخارہ کر دیجیے کہ ایک اور یہ ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میری اپی کو فیس اور گردن اور پورے شریر پر پمپل اور دانے نکلے ہیں، وظیفہ بتا دیجیے۔ اپی کا نام ذکرہ صبا اور امی کا نام عاتقہ بانو، یہ ہے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس کو ہم لیتے ہیں، ہمارے اس کو انشاءاللہ لیں گے۔ استخارے اور بھی ہمارے پاس آ رہے ہیں، کچھ استخارے ارشاد بھائی کی جانب بڑھاؤں گا، اگر آپ پہ کچھ استخارے لے لیجیے، کچھ انشاءاللہ میں ارشاد بھائی کی جانب بڑھاتا ہوں۔ اللہ پاک کرم فرمائے، اللہ پاک آسانی فرمائے، جن کی بھی بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، اللہ پاک اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے کرم فرمائے۔ جی یہ ہے، میری بہن کا نام اختری، والدہ کا نام مہر النساء ہے، اور میری بہن اختری کو کڈنی کا پرابلم ہے، ہمیشہ ڈائلیسس کرنا پڑتا ہے، استخارہ کر دیں، بتائیے کہ اس کی تکلیف کی کس طرح دور ہو سکتی ہے، روحانی علاج بتائیے، ہمیشہ بہت کمزوری رہتی ہے۔ اللہ آپ کی بہن کو شفا عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی فرمائے، اللہ پاک کرم فرمائے، رحم فرمائے۔ ٹھیک ہے، دوسرا یہ ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میرا نام محمد وسیم انصاری، میری شادی کو 4 سال ہو گئے ہیں اور مجھے ایک بچی ہے۔ میری بیوی جب بھی بچے کے لیے سوچتی ہے تو اس کو پیریڈ سے قبل خواب میں خون یا گوشت کا نظر آتا ہے، اور یہ ابھی قریب 1 سال سے ہو رہا ہے، اس حوالے سے استخارہ کر دیں۔ نام چاندنی نشا اور مدر کا نام حسینہ۔ چاندنی اسلامی بہن کا نام جو ہے، ان کی جن کو خواب آتا ہے، ان کی جو زوجہ ہے، یہ بتا رہے مجھے ایک بچہ ہے، میری بیوی جب بھی سوچتی ہے تو اس طرح کے معاملہ ہوتا ہے، خواب آتا ہے، اللہ پاک آسانی فرمائے، تو ان کے لیے آپ جو ہے استخارہ کر دیجئے۔ یہ 2 استخارے بھی انشاءاللہ ہم شامل کرتے ہیں، اللہ پاک کرم فرمائے، اللہ آسانی فرمائے، جن کے بھی پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، پرابلم ہے، یاد رکھیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کار ساز حقیقی ہے، وہ پریشانیوں کو دور فرمانے والا ہے، تکلیفوں کو دور فرمانے والا ہے۔ دنیا میں جتنی بھی پریشانیاں ہیں نا، یاد رکھیے گا، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ان کو دور کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ کن فیکون، وہ فرمائے ہو جا تو سب کچھ ہو سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں، وہ کیا، اس کی کیا حکمت ہے، ہمارے چھوٹے اذہان ہیں، ہمارے دماغ چھوٹے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں بہت زیادہ ہیں، لہٰذا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے صبر کی بھی جو ہے نا وہ توفیق
کے لیے دعا کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، صبر بھی کرتے رہیں۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ یہ پریشانیاں دور ہوں گی، یہ تکلیفیں دور ہوں گی، اور اللہ کی ذات پر بھروسہ ہوگا تو سب کچھ ہوگا۔ اللہ چاہے گا تو انشاءاللہ یہ تکلیفیں بھی دور ہو جائیں گی، لیکن یاد رکھیے گا ہمارا رب ہم سے زیادہ بہتر جانتا ہے۔ کسی کا اگر اولاد نہیں ہے تو اب وہ پوری زندگی بھر یہ کڑتا رہا کہ میری اولاد نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، یقیناً میں سمجھ سکتا ہوں کہ یہ ایک ہوتا ہے، خاندان والے بھی جو ہے نا وہ اس طرح کی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، اس طرح جو ہے نا وہ طنز کر رہے ہوتے ہیں جو ان کو نہیں کرنا چاہیے، بہت غلط کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا مرضی ہے، کیا مشیت ہے، وہی جانتا ہے۔ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہے، انشاءاللہ برکت نصیب ہوں گی۔ جی استخارے کی جانب پڑھتے ہیں۔ مہک بنت روبینہ یہ بتا رہے تھے کہ اولاد نہیں ہے اور شوہر بھی جو ہے نا ان کو پریشان کرتے ہیں، تو آپ کا استخارہ کیا گیا۔ استخارے میں وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ ہے، ایسا کوئی کیا کرایا جادو جنات کے معاملات نہیں ہیں۔ تیسرا تھا ذکر صبا بنت عتیقہ، یہ بتا رہے تھے کہ فیس وغیرہ پہ، چہرے وغیرہ پہ دانے وغیرہ آ رہے ہیں، تو آپ کے استخارے میں بھی ایسا کچھ کیا کرایا جادو جنات نہیں ہے، صرف بیماری کا اشارہ آ رہا ہے۔ دیکھیے حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ ایک مسئلہ یاد رکھے، استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ آپ چاہے تو دعوت اسلامی کے تعویذات اطہرے کے بستے سے آ کے رابطہ کیجئے، تعویذات لیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا۔ کچھ پیش وظائف آپ کی بارگاہ میں پیش خدمت ہے۔ قطب الدین بھائی آپ یہ کر لیا کریں کہ آپ کو جیسے بے چینی، گھبراہٹ، الجھن وغیرہ اگر ہو رہی ہے تو آپ نے 60 مرتبہ لاحول شریف مکمل پڑھنا ہے، اول آخر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے پانی میں دم کر کے اس کو استعمال کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی برکت سے آپ کی الجھن، بے چینی، پریشانی اللہ نے چاہا تو دور ہو جائے گی۔ دوسرا ہمارے مہک یہ بتا رہے تھے کہ اولاد وغیرہ نہیں ہو رہی ہے، تو اولاد کے لیے آپ نے کرنا ہے کہ ہر نماز کے بعد یا روزانہ آپ نے جب بھی موقع ملے آپ نے 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو پڑھنا ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کو اولاد نصیب ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہ شوہر آپ کو پریشان کرے تو اب آپ نے کرنا یہ ہے، ہر نماز کے بعد میں یا ودودو یا سلامو 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، یا ودودو یا سلامو اس کی کثرت کرے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپس میں محبت ہوگی، پریشانی جو آپ کے شوہر کے ساتھ میں ہے وہ اللہ نے چاہا تو دور ہو جائے گی۔ تیسرا تھا ذکرہ، یہ کہہ رہے تھے کہ چہرے وغیرہ پہ دانے وغیرہ تھے، اس کے لیے کرنا یہ ہے آپ نے یا رقیبو یا رقیبو یا رقیبو 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر درود پاک پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے جہاں کہیں پہ بھی آپ کے چہرے پہ یا جس میں دانے وغیرہ ہوں آپ اپنے وہ ہاتھوں کو پھیر لیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دانے پھنسی وغیرہ اللہ نے چاہا تو دور ہو جائے گے۔ کھانے پینے میں احتیاط کیجیے گا، گرم چیز ایسی نہ کھائے جس سے دانے وغیرہ مزید بڑھ جائے، اس کا خاص خیال رکھیے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ چلے جناب، استخارے آپ کے کیے گئے ماشاءاللہ کافی سارے، اور سب کا رزلٹ بھی بتایا، اور استخارے سے یہ بھی بات بار بار عرض کی جا رہی ہے کہ یقینی علم حاصل نہیں ہوتا ہے، ایک طریقہ ہے، احادیث کریمہ کے اندر استخارے کی تعلیم دی گئی ہے، تو اس کے مطابق ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہاں پر بتائیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ استخارے میں نے آپ کی جانب بھی بڑھائے تھے ارشاد بھائی، کچھ آپ کیا فرمائیں گے؟ اختری بنت مہر النساء بیماری کے معاملے میں بتایا تھا، کڈنی میں پریشانی ہو رہی ہے، بیماری، کمزوری، یہ سارے معاملات انہوں نے بتایا تھا۔ ان کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں وقتی طور کی آزمائش کی طرف اشارہ ہے، حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، یعنی ان پر کچھ کیا کرایا جادو جنات بندش وغیرہ کے معاملات نہیں ہیں۔ دوسرا یہ تھا چاندنی بنت حسینہ، یہ کہتی کہ خواب میں ڈر جاتے، بالخصوص جب بچے کی ولادت ہوتی ہے یا ولادت کا قریب ہوتا ہے، بچے کی ولادت کی قریب ہوتی ہے، اس وقت جو ہے انہیں خواب وغیرہ ایسے آتے ہیں۔ ان کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں نظر بد کی طرف یعنی بری نظر کی طرف اشارہ آ رہا ہے۔ اب آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ کو یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم یہ 786 بار آپ کو کاغذ پر لکھ کر یا لکھوا کر تعویذ کی طرح بنا کر پلاسٹک کوٹنگ کر کے اسے تعویذ کی طرح سل کر اپنے بازو میں باندھ لیجئے یا گلے میں پہن لیجئے۔ اللہ پاک نے چاہا تو اس کی برکت سے یہ جو معاملات ہو رہے ہیں، خواب میں ڈر جانا، اب جب نظر یہ ختم ہو جائے گی تو انشاءاللہ یہ جو خواب میں ڈرنے وغیرہ کے معاملات ہیں یہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب آپ سونے کے لیے جائیں تو یا متکبرو یہ آپ کو 21 مرتبہ پڑھ لینا ہے، 21 مرتبہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیجئے۔ اللہ پاک نے چاہا تو یہ جو برے خواب، ڈراؤنے خواب آ رہے ہیں انشاءاللہ یہ ختم ہو جائیں گے۔ اوپر جو بتایا تھا کہ بیماری، کمزوری، کڈنی میں پرابلم ہو رہی ہے، تو اس کے لیے آپ کو کرنا یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ،
لا الہ الا اللہ 60 مرتبہ پڑھ کر ایک گلاس پانی پر دم کر کے آپ کو روزانہ کم سے کم 11 دن تک اسے کنٹینیو پینا ہے. اللہ پاک نے چاہا تو اس سے آپ کو نجات مل جائے گی. اسی طرح آپ کو یا سلامو 111 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لینا ہے. اور یہ بھی کرنا ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب بھی آپ خالی رہیں, آپ کی زبان خالی رہے, تو اس وقت آپ کو اس کا ورد کرتے رہنا, یا سلامو یا سلامو یا سلامو. اللہ پاک نے چاہا تو اس سے آپ کو بہت جلد نجات مل جائے گی انشاءاللہ. جنہوں نے میسیجز کیے ہیں میں سب کا شکریہ ادا کروں گا. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اللہ پاک برکتوں سے مالا مال فرمائے. جن کے استخارے نہیں ہو سکے ہیں تو ان کے لیے اگر وہ ارجنٹ کروانا چاہتے ہیں تو آپ جو ہماری سروسز ہیں کس طرح رابطہ کر سکتے ہیں, ذرا وہ بتا دیجیے. اس میں یہ کہ آپ نے پٹی جو چل رہی ہے ہماری اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہو, اس پہ استخارہ آن لائن سروس کا نمبر دیا گیا ہے. اب اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں. اسلامی بہن جیسے ہوتی ہے, اب ان کے لیے کال تو یہ نہیں ہے, تو ان کے لیے اسلامی بہنوں کے لیے الگ سے نمبر ہے, اسی میں موجود ہے. اب اسلامی بہنیں وہاں پہ میسیج وغیرہ کے ذریعے واٹس ایپ پر میسیج کر سکتے ہیں, واٹس ایپ پر میسیج وغیرہ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں ایک مشورہ یہ بھی دوں گا آپ کو کہ ہمارا سلسلے کا ٹائمنگ ہے 8 سے 9. اگر آپ شروع ہی سے جلدی سے آ کر کے آپ اپنے مسائل کو دے دیں گے, یا تو میسیج کر دیں گے, ٹیکسٹ کر دیں گے, تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کا بہت ہی جلد استخارہ کر کے آپ کو جواب دے دیا جائے گا. آپ تاخیر یعنی کہ لیٹ کے طرف سے آتے ہیں, پھر اس کے بعد میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کے کئی سارے میسیجز ہمارے رہ جاتے ہیں. اس کی رہنے کی وجہ یہی ہے کہ آپ جلدی اگر آ جائیں, 8 بجے کا ٹائمنگ ہے, آپ 8 بجے سے پہلے آ جائیں, اسکرین پر ہمارے FGN چینل کو دیکھتے رہیں, پھر جیسے شروع ہے ویسے آپ اپنا میسیج ڈال دیں. انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ سب سے پہلے پھر آپ کا ہی آ جائے گا انشاءاللہ. چلیں جناب, اللہ پاک آسانی فرمائے, اللہ سب کو برکتوں سے مالا مال فرمائے. جنہوں نے کالز کی ہیں, جنہوں نے میسیجز کیے ہیں, جنہوں نے یوٹیوب پر لائیو کمنٹ کی ہیں, اللہ سب کی پریشانیاں سب کی تکلیفیں دور فرمائے. جو نہیں کر سکے ہیں میسیجز, ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے لیے, اللہ پاک سب کا بھلا سب کی خیر فرما. اے رب کریم عز و جل سب کو شفا عطا فرما. جن کی جو پریشانیاں ہیں, تکلیفیں ہیں, گھر کے مسائل ہیں, کاروبار کے مسائل ہیں, رشتے کے مسائل ہیں, اولاد کے مسائل ہیں, اے اللہ ناچاکیوں کے مسائل ہیں, جادو جنات کے مسائل ہیں, اے رب کریم مال کے مسائل ہیں, کاروبار کے, جاب کے, جو بھی XYZ رب کریم جو پریشانیاں تکلیفیں ہمارے اسلامی بھائیوں کو, ہماری اسلامی بہنوں کو ہے اپنے کرم سے, اے اللہ سب کا بھلا سب کی خیر فرما, سب کے لیے آسانی عطا فرما. اے اللہ سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم نازل فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کہتے رہتے گئے دعا کے واسطے بندے تیرے, کہتے رہتے گئے دعا کے واسطے بندے تیرے, کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی.